حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة سبا. یہ صورت پہلے بھی اشارت میں بات کی تھی کہ شکر کو بڑے پیارے انداز سے بیان کرتی ہے. شکر خاص طور پر رسالت پر، اللہ کی عطاؤں و دین پر، اور اسی طرح شکر کی شرک کی نفی بھی اس صورت میں پائی جاتی ہے. توحید کا پیارا اثبات ہے اور دیگر موضوعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی تمام تعریف و صلاح کے لیے، الذی وہ لہو ما فی السماوات، اس کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں، اور ما فی الارض جو زمین میں، اور الحمد فی الآخرہ، صلاح کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، فی الآخرہ آخرت میں بھی، نہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی. وهو الحکیم الخبیر. قضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. فیصلہ اللہ کر دیں گے اور کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین. وهو الحکیم الخبیر. اللہ رب العالمین حکمتوں والے اور خبردار، خبر رکھنے والے. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے چیز، وما یخرج منہا، جو نکلتی ہے، جو چیز داخل ہو رہی ہے، ایک چھوٹی سے لے کر جہاز تک سب کچھ ہو جانتا ہے. فرشتے جو اترتے ہیں جو جاتے ہیں انہیں جانتا ہے تمام معاملات. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، جو فرشتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے. کون مرا اس کے اوپر گئی، کسی کی نہیں گئی، زمین پر پھینک دی گئی، سب کچھ ہے. وہ الرحیم الغفور. اللہ رب العالمین رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے. وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے کفر کیا تھا، لا تأتينا الساعة، نہیں آئے گی ہمارے پاس، الساعة قیامت، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی. قل کہہ دیجیے بلا وربی، کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتأتینکم عالم الغیب، لتأتینکم، ضرور تمہارے پاس آئے گی قیامت، نہ کہ جس طرح کہ تمہارا کہنا ہے. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، یعنی اللہ رب العالمین اس کے پاس ہے، تمہارے پاس پہنچے گی قیامت. اللہ نے اگر خبر دی ہے تو وہ ویسے نہیں دی، وہ غیب کا جاننے والا ہے، ٹھیک دی ہے خبر. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، جدا نہیں ہوتا اس سے ذرہ، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، فی السماوات ولا فی الارض، زمین میں نہ آسمان میں. امام قتیبہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو ذرہ النملۃ الحمراء الصغیرہ، چھوٹی سی جو زرد رنگ کی چونٹی ہوتی ہے وہ مراد. ولا فی الارض، انہیں تشریح کی، پیشاب میں دوسری بھی پڑی تھی، وہ ہوا کے اندر جو اثرات نظر آتے ہیں روشنی میں. ولا اصغر من ذلک، میں سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اصغر من ذلک، میں سے چھوٹی، ولا اکبر، میں سے بڑی، الا فی کتاب مبین، اور واضح کتاب میں سب موجود ہے، لوح محفوظ میں. نہ صرف اللہ کے علم میں بلکہ اسے لکھ دی ہے رب تعالیٰ نے، یہ اللہ کا مضبوط ترین علم ہے. انسان کو اللہ کے علم کی اچھی خبر ہونی چاہیے، خاص طور ایک عالم کو، تاکہ اسے پھر اپنے علم پر فخر نہ ہو اور تکبر نہ ہو. انما العلم عند اللہ کی عمل تصویر سمجھ آ جائے. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ رب العالمین بدلہ دیں. یہ کیوں اللہ نے ہر چیز کو لکھا ہے، اتنی مضبوط گرفت رکھی ہے، ہر چیز پر نظر رکھیں. وجہ یہ ہے کہ کل حساب و کتاب ہونا ہے، اس حساب و کتاب کی بنا جو ہے اس سے کچھ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں نا، اگر حساب و کتاب نہ کرے، چیک کر بیلنس نہ ہو، پھر سزا کو کیا دے گا. پھر ایک بندہ سزا کے لائق نہیں ہے، اسے سزا مل جائے گی، اور ایک انعام کے لائق ہوگا اور اسے نہیں ملے گا. یجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ رب العالمین بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کی، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور معزز روزی ہے، عزت کا مقام ہے جنت، اس کے اندر عطائیں. ایک مہمان کو آپ بڑی اچھی چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انداز ٹھیک نہیں ہوتا، نہیں مزہ نہیں آئے گا. اللہ کی عطائیں اور رزق کریم ہے، وہ معزز ہیں، اچھی ہیں. اولئک لہم مغفرۃ، بخششیں ہیں، بخشش کر کے مزید عطائیں ملی ہیں. ایک دشمن اگر آپ کو کچھ دے رہا ہے کہ یہ کھائیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں، سزا دینی ہے، تو دل نہیں کرے گا کھانے کا. اللہ نے پہلے بخش دیا اور پھر وہ رزق کریم ساتھ دے دی. والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین، عاجز کرنے کی،
اولئک لهم عذاب، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم، من رجز علیم۔ رجز امام قتادہ صاحب کہتے ہیں سوء العذاب، ویسے تو رجز بھی عذاب کو کہتے ہیں لیکن یہاں عذاب آ چکا ہے، عذاب ان کے لیے عذاب ہے من رجز، برا عذاب، سخت عذاب، علیم موجع، امام قتادہ صاحب فرماتے ہیں موجع، علیم تکلیف دے۔ غیر الذین آمنوا، اور وہ دیکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، دیکھے گا اوت العلم، دیکھیں ان لوگوں کو اوت العلم، وَيَرَى الَّذِينَ، تاکہ دیکھیں وہ لوگ اوت العلم سے علم دیا گیا الَّذِي وَأُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف نازل کیے گا من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والحق، وہی حق ہے، تاکہ وہ جان لیں۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ رہنمائی کرتا ہے عزیز الحمید کے راستے کی طرف، اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے، یہ کتاب دکھاتی ہے، قرآن دکھاتا ہے جو غالب ہے اور تعریفوں والا ہے۔ بعض بندہ غالب ہوتا ہے لیکن لوگ تنگ ہیں، سارے چھپ کر گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، قوی ہے، اور الحمید ہے، اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ جب اوقات بندے کی تعریفیں ہوتی ہیں اور دو ٹکے کی نہیں ہوتی، وہ صرف چلاکیاں ہوتی ہیں، نہیں، اللہ حمید بھی ہے اور عزیز بھی ہے، غالب ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے کفر کیا تھا، هل ندلکم، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں، تمہاری رہنمائی نہ کروں، رجل، ایسے بندے پر، میں ایسا بندہ نہ دکھاؤں، کافر کہنے لگے، ينبئکم، جو تمہیں بتائے گا، خبر دے گا کس بات کی، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ٹکڑے کر دیے جاؤ، بالکل ہی ٹکڑے کر دیے جانا، جب تم ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں نئی تخلیق میں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ ایسا بندہ نہ بتاؤں جس کا کہنا ہے، یعنی یہ تعجب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یار ایک بندہ، اس کی باتیں وہ دکھاتا ہے، بندہ دکھاتا ہوں، سمجھ، بندہ دکھاتا ہوں اور ایسی بات کرتا ہے، ایک بندہ دکھاتا ہوں جو کہتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، پھر تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ افطرا اللہ کذبا به جنہ، دو باتیں ہیں، یا تو افطرا، یہ اصل میں افطرا اللہ کذب، یا تو یہ اللہ کو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا شخص ہے، اور یا پاگل ہے، ام به جنہ، یا اسے جنون لاحق ہے۔ اللہ جواب دیں گے بل، نہیں، ایسا نہیں ہے، مسئلہ دوسرا ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، یہ عذابوں میں پڑ چکے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، دنیا آخرت کے عذاب میں پڑ گئے ہیں، والضلال البعید، دور کی گمراہی میں۔ وہ اس بندے کو نہ جنون ہے، نہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا، بلکہ مسئلہ اس آنکھ میں ہے جو غلط دیکھ رہی ہے، اور وہی خود تباہ ہے، وہی خود گمراہ ہے، اور وہی عذابوں کے اندر گرفتار ہوں گے، اور گرفتار ہے بھی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا لوگ دیکھتے نہیں الی ما بین ایدیہم، ان چیزوں کی طرف جو ان کے آگے ہیں، وما خلقہم، جو ان کے پیچھے، من السماء، آسمان میں سے، والارض، اور زمین میں، دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتے، اگر کل کے حالات، آج کے حالات، ماضی کے، مستقبل کے، ان نشأ نقصف بہم الارض، اگر ہم چاہیں ہم ڈال دیں انہیں زمین میں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر ایک ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو منیب، انابت کرنے والا، رجوع کرنے والا ہو، ہم یہ کر سکتے ہیں، تباہیاں ان کی پھیر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یقیناً ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو خود اپنی طرف سے فضیلت بخشی ہم نے، عظیم ترین پیغمبر، صحیح بخاری کی 1131 نمبر حدیث، اور اس نے فرماتے ہیں حب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، جو پسندیدہ نماز اللہ کا داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، آدھی رات نماز پڑھتے اور ایک سرس جو وہ قیام کرتے تھے، اسی طرح وَيَنَامُ السُّدُسَهُ، سرس ہوتے تھے، یعنی آدھی رات نیند اور آدھی رات اللہ کی بندگی، ایک سرس بندگی، اسی طرح کی روٹین وغیرہ تھی۔ اور بہترین روزہ اللہ کا محبوب جو صیام داؤد ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَىٰ، بندہ روزے زیادہ رکھے، نمازیں میں کمزور پڑ جائے، نہیں، جہاد بھی بڑا پیارا کر لیا کرتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، میدان چھوڑتے نہیں تھے، پیچھے بات گزر چکی ہے۔ وقتل داؤد جالوت، داؤد نے علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا، مجاہد تھا، اور مجاہد کے بعد اور مجاہد تیار کیا، سلیمان علیہ السلام مجاہد تھے، بیٹا ان کا۔ یا جبال، یہاں سے الفاظ پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے دی اپنی جانب سے، اپنی طرف سے دی، کمال نہیں تھا، یعنی یہ اللہ سے کوئی زبردستی نہیں لے سکتا، جو بھی اللہ پیغمبر کو بھی عطا کریں گے تو یہ اللہ کا فضل ہوگا۔
فضلا یا جبالو اے پہاڑوں اوی بھی ماہو، امام ابن قتیبہ کہتے ہیں اوی بھی سبحی ماہو، تسبیح بیان کریں، رجوع کریں ابواب سے ہے نا، اوی بھی ماہو رجوع کریں ماہو کے ساتھ ان اللہ کی طرف، تسبیح بیان کریں اللہ کی، والطیرہ اور اسی طرح وسخرنا ما له الجبال يسبحن والطير نا، اسی طرح پرندوں کو بھی حکم تھا، پرندے بھی ساتھ جو ہیں وہ تسبیح پڑھتی تھی، جیسے فرمایا وسخرنا ما له الجبال يسبحن والطير، وہ بھی تسبیح بیان کرتی تھی، اور اسی طرح پرندے بھی، والطير اور ساتھ پرندے بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا لوہے کو، عبادت پہلے ذکر کیا عبد بندہ تھا، پھر ان کے دنیاوی کام پیشے ہیں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا لوہے کو، انعمل سابغات انہیں حکم مل رہا ہے، نبی کاروبار بھی اللہ کی روشنی میں کرتا ہے، دین جو ہے کاروبار بھی سکھاتا ہے، انعمل سابغات، یہ تو لوگ ویسے بدگمان اللہ پر، یہ حقیقت ہے، اگر ایک آدمی 100% کاروبار اللہ کے دین کے مطابق کرے تو چار تکلیف ہوگی، لیکن جب لوگوں کو خبر ہو جائے کہ ساری دنیا اسی کے پاس آئے گی، لوگ تنگ ہیں، افراد سے تنگ ہیں، دھوکے سے تنگ ہیں، بے دینیوں سے تنگ ہیں، ہم کہتے ہیں کام چلتا نہیں ہے، آپ 2 دن کر کے دکھائیں، 2 سال 2-3 سال تکلیف ذرا اٹھائیں، لوگوں کو جب پہچان لیں گے کہ یہ اصل بندہ ہے، کیوں نہیں آئے گی، دنیا کے پاس آئے گی، ہم کرتے نہیں ہیں، لوگ چلتے نہیں ہیں، پھر شروع کریں 2 دن کرتے ہیں، نہیں آپ نہیں ساتھ چلتا معاملہ، کر کے دیکھیں، لمبا کر کے دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد فرماتا ہے، یہ بات غلط ہے لوگوں کی، دین کاروبار بھی سکھاتا ہے، کام سکھاتا ہے، دنیا معاملات سکھاتا ہے، انعمل سابغات یہ کہ بنائیے سابغات کشادہ کامل زرہیں، وقدر فی السرد اور مناسب اندازہ رکھیے، فی السرد کڑیاں ملانے میں، یہ مناسب کڑیاں ملانی ہیں، زرہ بناتے ہوئے، وعمل صالحہ، لیکن پھر کاروبار ہی سب کچھ نہیں ہے، درمیان میں وعمل صالحہ کہہ رہی ہے کہ عمل بھی کرنا ہے، نمازیں نہیں خراب کرنی، اللہ نہیں منع کرتا کاروبار والوں سے، کاروبار جب دین خراب کرنے لگے اس سے اللہ، نماز جا رہی ہے، اخلاق خراب ہو رہے ہیں، دنیا کی محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دینداری متاثر ہو رہی ہے، یہ اللہ نے منع کی، وعمل الصالحات کا عمل کیجیے، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تم عمل کرتے سے خوب دیکھنے والا ہوں، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تھی، غدوُّهَا اس کا صبح کا چلنا، شہر 1 ماہ کی مسافت تھا، یعنی صبح کو ہوا چلتی تو جتنی مسافت گاڑی اور جہاز نے مہینے میں طے کرنی ہوتی وہ صبح کے ٹائم ہی ہوا طے کر لیتی تھی، اتنا تیز چلتے تھے، وَأَرْوَحُ وَاشَارُ اور پچھلے پہر کا چلنا، شام کا چلنا، اس ہوا کا شہر 1 مہینہ تھا، ہم نے کہا نا کہ اسلام نے وہ ترقی کی شکل پیش کی جو کوئی نہیں پیش کر سکتا، اب تک انسان یہ تو ہے کہ ہواؤں میں اس کے جہاز اڑ رہے ہیں، لیکن خود بغیر آلات کے ہواؤں کے ذریعے اڑنا انسان نہیں کر سکا، اور قرآن نے اس کا تصور پیش کیا، وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے بہا دیا تھا ان کے لیے عین القطر، تانبے کا چشمہ، عین القطر تانبے کا چشمہ، تانبا پگھل جاتا تھا وہاں، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ اور جنوں میں سے بھی تھے، اللہ نے جنات کو بھی تابع کر دیا تھا، مِنَ الْجِنِّ جنات میں سے بھی مَن يَعْمَلُ وہ تھے جو عمل کیا کرتے تھے کام بین ان کے سامنے، ان کی نگرانی میں، بھی اس نے رب اپنے رب کی اجازت سے، رب کے ساتھ طاقت تھی، وگرنہ مشکل تھا، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو کوئی سرکشی اختیار کرتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ان جنات میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، اللہ کا حکم نہیں مانتا، سلیمان علیہ السلام کا حکم نہ مانتا تو نذقہ من عذاب السعیر، ہم انہیں عذاب دیتے تھے اور دیں گے بڑکتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ کا، اس لیے سارے پھر سیدھے رہتے تھے، یعملون لہ ما یشاء، یہ اللہ ہی تابع کرواتے ہیں، اللہ ہی رعایت کے اندر محبت بٹھاتے ہیں، جب حاکم اچھا ہو بڑا اچھا ہوگا، یعملون لہ ما یشاء، وہ کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کو جو چاہیں، محاریب محراب بناتے تھے، عبادت خانے، بعض نے کہا عبادت خانے ہی مراد ہے محراب، و تماثیل اور اسی طرح تمثال بناتے تھے، مجسمے مورتیاں وغیرہ، و جفان کل جواب اور لگن اور ٹپ، جفان ٹپ کو کہتے ہیں، جفنتن کی جمع، کل جواب حوضوں جیسے بڑے بڑے، چھوٹے نہیں، حوض کے معنی بڑے بڑے، وقدور راسیات اور دیگیں، دیچکے، راسیات جمع گڑے، یعنی ایسا نہیں کہ ہماری طرح
ایک فٹادے کا ہے اور کبھی اٹھایا وہاں رکھا یہاں رکھا ٹیڑھا کر دیا سیدھا کر دیا، یہ راسیات جمع ہو، اتنے بڑے کوئی ٹرک یا ڈمپر ٹرالر ہو اسے اٹھانا مشکل ہو، ایسے جمع رہتے تھے۔ اعملوا علی داؤد شکرا، عمل کرو علی داؤد شکر کا، یہ اعملوا علی داؤد شکرا، یہ کام ہے سب کچھ ہے اللہ نے عطائیں کی ہیں، لیکن اعملوا علی داؤد شکرا، علی داؤد شکر کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو، شکر کرتے رہو رب العالمین کے لیے۔ اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے جو ہیں یہ بہت کم ہے، میرے بندوں میں سے شکر کم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اکثر اللہ کی نافرمان مخلوق، شکر میں عبادت بھی داخل ہے ساری کی ساری۔ فلما قضینا علیہ الموت، بس جب ہم نے فیصلہ کیا ان پر موت کا، ما دلهم علی موتہ، ان پر ما دلهم علی موتہ، ان کی موت پر رہنمائی نہ کی ان کی، جنات کو نہ بتایا ان کی موت کا، ما دلهم علی موتہ، جنات کو نہ بتایا نہ خبر دی ان کی موت کی، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک جانور نے، کیڑے نے، دابہ، وہ کیسے بتایا انہوں نے کہ جی مسلمان اسلام مر گئے، نہیں، تاکل من ساتا، وہ کھا رہے، وہ کیڑا کھا رہا، دیمک جو ہے جو بھی، من ساتا، وہ لاٹھی کو کھاتا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ لاٹھی کو یا کوئی لکڑی کو دیمک لگے اس پر زمانہ گزرتا ہے، اور پھر کھاتے کھاتے زمانہ لگنا ہے، تو وہ کھایا جب تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نیچے آئے ہیں تو پھر انہیں سمجھ آئی کہ وہ مر گئے۔ فلما خر، جب وہ گرے، لاٹھی ٹوٹی گر گئے، تبینت الجن، واضح ہو گیا جنوں کے لیے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اب افسوس کر رہے ہیں کاش ہم غیب جانتے ذلیل نہ ہوتے، تو سمجھیے کہ جن بھی غیب نہیں جانتے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، اس وقت عذاب میں نہ رہتے، تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یا ان کی موت کا تذکرہ اور پھر گر جانا دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں اگر سلیمان کی بادشاہ بھی مل جائے کہ ہواؤں پر تمہاری حکمرانی ہو، جن تمہارے تابع ہو جائیں، اور سخاطوں کے دریا بہا دو، مال و متاع کے سلسلے ہوں، تو تب بھی موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آنی ہے موت، ولا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت نے جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ سلیمان جیسا بادشاہ نہیں رہا، اور یہ بادشاہوں کو خصوصی درس ہے کہ یہ زندگانی ہے انسان کی۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم، بے شک تھا اور ہے قوم سبا کے لیے، فی مسکن، ان کی بستی اور رہنے کی جگہ میں، آیت نشانی، یہ بڑی خوشحال قوم تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے دائیں اور بائیں، دائیں بائیں ان کے باغات ہیں۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کی روزیاں، واشکروا لہ، لیکن کھا کے بغاوتیں نہیں کرنی، خواہشات کا ناجائز استعمال نہیں کرنا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، رب کی بندگیاں روزیاں کھاؤ، واشکروا لہ، اور شکر کرو رب العالمین کا۔ بلدۃ طیبہ، بہت پیارا جملہ ہے، بلدۃ طیبہ، پاک علاقہ اور پاک شہر اللہ نے نصیب کر دیا، پاک سلطنت عطا کر دی ہے، اور رب الغفور، اور رب جو ہے وہ غفور مل گیا ہے، وہ بخششوں والا مل گیا، بخشنے والا مل گیا۔ فأعرضوا، انہیں اعراض کیا، فأرسلنا علیہم، تو ہم نے بھیجا ان پر، سیل العارم، بند کا سیلاب، جو پھر پر سیلاب آئے، دیکھیں اللہ نے عطائیں کی، اللہ نے پاک شہر اور عظیم رب تمہیں مل گیا، اللہ نے دے دی ہے، لیکن اب اس کا تقاضا یہ کہ اللہ کی اچھی بندگی کرو، جیسا ہم کہتے ہیں اچھی دنیا اچھی آخرت مل گئی ہے، دین دنیا بہترین مل گیا ہے، تو اللہ کی بندگیاں کرو۔ فارض، نے اعراض کیا، بات نہ مانی، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا ان پر، سیل العارم، بند کا سیلاب، یعنی اس کا معنی کہ شدت کا سیلاب بھی کیا گیا، سیل العارم، عارم مضبوط اور شدید چیز کو کہتے ہیں نا، سیل سیلاب، العارم سخت، شدت کا سیلاب ان پر آیا۔ وبدلناہم بجنتیہم، اور ہم نے ان کو بدل دیا، بدلے میں دی، بجنتیہم، دو باغوں کے بدلے دیے، جنتین، دو اور باغ، بڑے اچھے دو باغ تھے، اب ان کو چھٹی ہو گئی اور دو باغ دوسرے دیے گئے، ذواتئی اکل خمط، دیکھیں اللہ بھی کر سکتے تھے نا کہ وہ باغ ختم کیے اور کہا جاتا کہ بس چھٹی اب نہیں ملے گی، اللہ نے وہ ختم کیے، دو اور دیے اور بڑے عجیب دیے، کیوں؟ کیونکہ اب اس کی یاد زیادہ آئے گی۔ دیکھیں ایک یہ ہے کہ چیز نئی تھی،
یا بلکہ چیز تھی اور ختم ہو گئی ہے تو چلے ایک دن صدمہ 100 دن صدمہ ختم بھول جائے گا بندہ، لیکن یہ ہے کہ چیز تھی اچھی ختم ہو گئی ہے بری مل گئی ہے تو ہر روز اس اچھی کی یاد آئے گی۔ ذوات دو باغ دیے ذوات اکل خمتن جو تھے دونوں ذوات اکل خمتن ذائقے والے ہیں، کڑوے کثیر ہے، کل خمت کل معنی ذائقہ اور پھل، اور خمتن کڑوے کثیر ہے اس قسم کے، وہ اصل و شیء و اصل، اصل یہ جاؤ کے درخت کو کہتے ہیں، جاؤ کا درخت شاید آپ نے دیکھا ہو بیکار درخت ہے، وشیء من صدر قلیل اور کچھ بیری کے درخت وغیرہ لیکن وہ بھی قلیل بہت تھوڑے مشکل، ایک درخت ہے پھل اچھا اگاتا ہے لیکن اسے توڑنا بڑا مشکل ہے، اور پھل بھی چھوٹے چھوٹے، ذالک جزیناہم بما کفروا یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا ان کے کفر کا، وہل نجازی الا الکفور اور ہم بدلہ نہیں دیا کرتے مگر کافروں، اللہ ظالم نہیں ہے، اگر اللہ نے کسی کو نعمتیں دی اور چھینی ہیں تو اس کے لائق اور قابل ہے، کسی زمانے میں اس کی جوانی تھی اور اچھا کاروبار تھا، دنیاوی معاملات تھے، عزت تھی، اگر یہ چیزیں گئی ہیں تو یہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ تھی، وہل نجازی الا الکفور ہم بدلہ نہیں دیا کرتے ہیں برا بدلہ مگر ناشکروں کو، یہ صورت شکر پر ابھارتی ہے کہ شکر کرو اور کفر ناشکری سے بچو، تو اس لیے بار بار شکر کفر کا لفظ آپ کو ملے گا۔ وجعلنا بین وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہر اور ہم نے بنایا ان کے درمیان وبین القری التی ان بستیوں کے درمیان التی بارکنا فیہا اس میں برکت رکھ دی گئی تھی، شام کی سرزمین مراد ہے، قرى ظاہرہ کچھ بستیاں جو باہم ملی ہوئی تھی متصل نظر آنے والی تھی، قرى ظاہر بستیاں ظاہر نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی بستیاں، وقدرنا فیہا السیر ہم نے مقرر کر دیا تھا ان میں سیر چلنے کی منزلیں قیام گاہیں مقرر کر دی تھی، یہ شروع کی بات ہے کہ شروع میں یہ بات بڑے متمول لوگ تھے اور فراوانیت تھی ان کی، موٹر ویز تھی ان کی اور یہاں قیام کا گاہ اور وہاں قیام گاہ، یعنی ہمارے جیسے زمانے میں ایسی سہولیات اللہ نے انہیں دے رکھی تھی شروع میں، لیکن انہوں نے بغاوتیں کی اور یہ امن تھا انہیں، سیروا فیہا لیالی اس قدر امن، اللہ فرماتے ہیں کہ دن کو جاؤ شام کو جاؤ کوئی پرابلم نہیں ہے، امن، وہی دو باتیں نا، کسی قوم کی بنیادی ضروریات دو ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے ایک معیشت ہے اور ایک امن ہے، اب دونوں ہی تباہ ہو گئی ہیں، سیروا فیہا لیالی چلو ان میں لیالی راتوں کو، ایام اور دنوں کو، آمنین امن میں، یہاں رات کو پہلے لایا گیا راتوں کو چلو، چونکہ اسلام کو جو درس ہے سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے علیکم بالدلجہ، اسلام فرماتے ہیں کہ رات کو سفر کیا کرو، فإن الأرض تطوى باللیل چونکہ رات کو زمین سفید دی جاتی ہے، جس طرح کی شان کے لائق ہیں یہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، برکت ہوتی ہے رات کے سفر میں عموماً جو ہے، ہاں بندہ محفوظ ہونا چاہیے، رات کے سفر میں خیریں ہوتی ہیں، میرے شام کے اکثر اگر آپ اپنے سفر دیکھیں بہت سارے جو ہیں وہ رات کو کیے گئے ہیں، تو اس لیے رات کو پہلے رکھا سیروا فیہا لیالی راتوں کو چلو اور دن کو آمنین، فقالوا نے کہا ربنا ہمارے باعث بین اسفارنا دوری پیدا کر دے ہمارے اسفار کے درمیان سفروں کے درمیان دوری کر، دیکھیں نا انسان بھی بڑا عجیب ہے، اللہ نہ دے تب بھی یہ روتا ہے، دے تب بھی یہ روتا ہے اور بگاڑ پیدا کرتا ہے، کہتے ہیں یہ جی کیا ہے تنگ، دیکھیں نا جو چیز آپ کو اچھی غذا مسلسل مل رہی ہے آپ کہتے ہیں کیا ہمیشہ یہی ملتی ہے اس، اور جب نہ ملے تب بھی خوش ناراضگی ہوتی ہے، ہمیشہ ہی ساگ ملتا ہے جی، اور پھر اگر 10 دن گوشت ملا ہمیشہ ہی گوشت ملتا ہے، پھر یہ بھی اعتراض ہوگا، تو اس لیے بدعا کی کہ اللہ باعد بین اسفارنا ہمارے سفر دور کر دے، بندے کا اگر کاروبار بالکل گھر کے پاس ہے نا تو تب بھی ناراض ہے کہ یار یہ کیا یہاں سے نکلتا ہوں میرے دکان دور ہوں، کوئی سفر کے بھی تو مزہ لوں نا، اور اگر اللہ نے دور کر دیا روزانہ یا دور جانا پڑتا ہے اس سے بھی یہ ناراض ہوگا، کاروبار نہیں ہے تب بھی روئے گا، ملے تو پھر نخرے کرے گا، اس کو بھی رونا اس انسان نے، یہ عادت ہے انسان کی، تو کہتے ہیں باعد بین اسفارنا دوری پیدا کر دیں ہمارے سفروں کے درمیان، جو باہر کام کر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ کاش کے ملک کے اندر کام کرتا ہے، یہاں پہ والے رو رہے ہیں کہ مزے تو وہ کر رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، باعد بین اسفارنا دوری ڈال ہمارے سفر کے درمیان، وظلموا اور اس نے خود پر ظلم کیا، فجعلنا احادیث ہم نے انہیں بنایا احادیث قصے اور افسانے کر دیا، ختم قصے بن گئے، اب کیا ہے ہم قصے ہی پڑھ رہے ہیں ان کے، کہاں کی قوم سبا، اس زمانے میں دیکھیں اللہ نے پیچھے اشارہ کیا ہم بات کر نہ سکے، سید العالم انہوں نے باقاعدہ اپنا اس زمانے میں ڈیم بنایا تھا اور جس کے ذریعے یہ فصل اپنی فصلوں وغیرہ کو سیراب کیا کرتے تھے، اس زمانے کی بات ہے، لیکن اللہ نے پھر اسی ڈیم کو ہی ان کی موت بنا دیا اور وہ توڑا ان پر اور تباہ کر دیا، یہ اس زمانے کی بات، تو اس لیے فجعلنا احادیث ومزقناہم کل ممزق ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، در بدر کر دیا، کل ممزق ٹکڑے ٹکڑے کر دیا،
ومزقناہم کل ممزق، ہم نے تیس نیس کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دی، ہر طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانی ہر صبار کے لیے، صبر کرنے والے کے لیے، صبار ہی جو صورت شکر پر بات کرتی ہے وہاں صبر کا کلمہ کو بہت ملے گا، اس کی پھر اپنی وجہ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار، صبار کے لیے، شکور شکر گزار کے لیے بڑی نشانی ہے اس میں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، صبار کی نشانی ہے کہ وہ صبر کرے اللہ کی، اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو طبیعت کو نہیں اچھی لگ رہی، بے صبر نہ ہو۔ اور شکور کو چاہیے کہ وہ شکر کرے، اللہ نے عطائیں کی ہیں تو الحمدللہ پڑھتا رہے۔ ایمان دو چیزیں ہیں، چونکہ انسانی حالات دو ہیں، یا انسان تکلیف میں ہے تو صبر ہے اس کے لیے، اور یا مزوں میں ہے تو شکر ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان دو حصے ہیں، نصف الصبر و نصف الشکر، آدھا نصف صبر اور آدھا، اور جس کے پاس یہ دو اسلحہ آ گئے نا، لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹکا وہ ٹوٹکا، لیکن حقیقت یہ کہ جس انسان میں یہ دو صفات پیدا ہو گئی اس کی زندگی ٹینشن فری اور بہترین زندگی ہے، صبر اور شکر۔ تکلیفیں آئیں گی تو اس کے لیے صبر والی تلوار استعمال کرے گا، مزے آئے ہوں گے، راحتیں ہوں گی نصیب تو شکر کی تلوار استعمال کرے گا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ان پر سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان۔ ابلیس کا گمان کیا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں گمراہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے جو گمراہ ہیں ابلیس کی بات ان پر سچی ثابت ہوگی، ابلیس کامیاب ہو گیا اپنے کام میں اور اپنے عزم میں کہ میں نے گمراہ کروں گا، اور شیطان کے بھائی بن گئے اور گمراہ کر بیٹھا انہیں شیطان۔ فَاتَّبَعُوا، انہوں نے پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں ایک فریق مومنوں کا گروہ جو ہے یہ سمجھ گیا کہ دنیا کی سب کچھ نہیں ہے اور شیطان کو دشمن جانا اور آخرت کی تیاری میں لگے رہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ، اور نہیں ہے اس کے لیے ان کے خلاف من سلطان کوئی غلبہ اور دلیل۔ کافی دنیا روتی، کیا کرے، اللہ نے شیطان پیدا کی، جان نہیں چھوڑتی۔ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ شیطان نے تھوڑی کوئی زبردستی کی ہے، کوئی ہتھکڑیاں ڈالی ہیں تم میں کہ میری بات مانو، کوئی ریفل سر پر رکھی ہو۔ وما كان له عليه من سلطان، اور نہیں ہے ان کے لیے ان کے خلاف شیطان کے پاس من سلطان کوئی غلبہ اور دلیل، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ الا رنانا مؤمن بالآخرۃ ممن امنا فی شک، اللہ کہ مگر نہ ہم جان لیں مؤمن بالآخرہ، کون ایمان لاتا آخرت پر، ممن و منہا فی شک، اور کون وہ ہے اس میں شک کر رہا، تاکہ ہم جدا کر دیں، جان لیں، تمیز کر دیں اس بندے کی جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی جو اس کے بارے میں شک کرتا ہے۔ یعنی ابلیس کو ہم نے فقط ایک آزمائش کے لیے پیدا کیا کہ ہمیں پتہ لگے کون ابلیس کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون آخرت میں شک کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ یہ تو فقط اس آزمائش کے لیے ہم نے پیدا کیا، مگر نہ اس کے ہاتھ ہم نے کوئی رائفل نہیں پکڑائی کہ وہ گولیاں مارتا ہوں جو اس کی بات نہ مانے، یا ہتھکڑیاں ہاتھ میں ڈالے کہ جو اس کی بات نہ مانے، یہ نہیں ہے۔ صرف زبان سے اس نے بات کرنی ہے، اور اگلے نے اگر اس کے محبوب ہوں گے تو مانیں گے، نہیں ہوں گے تو دشمنی کریں گے، اللہ والے ہوں گے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس لیے شیطان جتنا بھی کچھ کرے اگر اللہ کی مدد تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اللہ سے جڑیں تو ربک علی کل شیء حفیظ ہے، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ نے خود حفاظت کی ہے۔ اور پیچھے ہم سورہ رعد کے اندر بات کر رہے ہیں کہ اندر رب العالمین نے مفسرین نے ابن کثیر امام طبری وغیرہ ذکر کیا کہ 10 سے زیادہ فرشتے انسان کی مدد کے لیے لگا دیے، ایک شیطان ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کی مدد جو ہے وہ درجنوں فرشتوں سے اللہ رب العالمین کروا رہے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، اللہ نے عدل کیا، عدل سے زیادہ احسان کیا، لیکن وہ فرشتوں کی حفاظت، اللہ کی حفاظت وہاں میں نہیں نظر آتی، بس ایک شیطان کی دراصل بہانہ شیطان کا، وگرنہ بعض اوقات بندہ خود ہی شیطان بن جاتا ہے۔ خُرِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، خُرِدُ الَّذِينَ کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جن تمہیں خیال کر رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، من دون اللہ کے علاوہ کرتا درتا، جو تمہیں خدا لگتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ سلسلے ہیں جو تمہیں خدا لگتے ہیں، ان کو پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ مالک نہیں ہے ایک ذرے کے برابر، فی السماوات، آسمانوں میں، اس پورے عالم میں ایک ذرہ کی کوئی چیز آپ اٹھائیں، مثلا یہ جی اس جن نے پیدا کی، اس بت نے پیدا کی، اس حجر نے پیدا کی، شجر نے پیدا کی، اس پیر صاحب نے پیدا کی، اس ولی نے پیدا کیا، اس بزرگ نے پیدا کیا، تو جواب ہوگا کہ نہیں، یہ اللہ رب العالمین ہے۔ ولا فی الارض، زمین میں کوئی ذرے برابر چیز نے پیدا کی ہو جس کے مالک ہوں، وما لهم فیہما، پیدا تو کرنا کیا اللہ نے مالک کا جو ان کی ہو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، مثلا جی یہ پھول آپ لے لیں، مثلا یہ پیدائش ہمارے نہیں، مالک ہم اس کے ہیں، تو یہ پیدائش تو دور کی بات، یہ مالک تک نہیں ہے کہ پیسوں سے خریدیں اور اپنے پاس سے رکھیں کہ پکی ہو جائے، اللہ کے ہی سب کچھ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اگر یہ مالک بنے 2 دن بنیں گے پھر مر جائیں گے، پھر اللہ کی یہ وہ چیز، اصل مالک جو ہے رب العالمین ہے۔
وما له فيما من شرک، اس لیے نہ مالک ہیں، وما له فيما من شرک، نہ ان کی کوئی شراکت ہے اس کے اندر، کوئی شیئرنگ ہو، کوئی حصہ ان کا ہو اس عالم کے اندر، یہ جی ہے اللہ نے پیدا کیا اور بت نے پیدا کیا اور کسی دربار نے پیدا کیا، نہیں، سب کچھ ہی اللہ رب العالمین شرک ہے۔ وما له منه من ظہیر، یہ تیسری چیز ہے، پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہے ان کا جو ان کی مدد کر سکے، اللہ سے بچا سکے، یہ بھی نہیں، یا یہ کہ انہوں نے اللہ کی مدد کی ہو۔ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں نا، یا کسی چیز کے آپ وارث بنیں گے، مالک بنیں گے، مالک نہیں ہے فل، آپ اس کے اکیلے آنر نہیں ہے، ایک بندہ ساتھ اور شریک ہے، دوسری صورت ہو جائے گی شرکت۔ تیسری یہ ہے کہ جی کچھ مدد کی، کچھ سپورٹ دی اس نے، اتنا حصہ اس معمولی سا اس کا، یا کوئی مدد ہے اس کا، نہ اللہ کے عالم کے یہ مالک ہیں، نہ انہوں نے نہ کوئی شراکت ہے ان کی کہ اللہ کے ساتھ شراکت کی ہو، اور نہ ہی کوئی مدد کی اللہ کی، سب کچھ اللہ کا ہی، اللہ نے پیدا کی، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی اس کو کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اگلی چیز نمبر 4، اور بات ہوتا یہ ہے کہ جن چیز نہ میں مالک ہوں، نہ میری شراکت ہے، نہ میری کوئی مدد ہے، سفارش کام دے گئی ہے، تو وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، سفارش بھی کام نہیں دیتی۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، تو سفارش جو ہے نفع نہیں دیتی ہے اس اللہ کے پاس، سفارش نہیں چلتی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، ہاں جس کی اللہ اجازت دے، جس کو دے اور جس کے لیے دے اور جس چیز کی دے، مختصر بات اشارتاً کر رہے ہیں، بات گزر چکی ہے، جس کے لیے اللہ سفارش کی اجازت دیں گے وہ اس کے لیے کی جائے گی، اور جس کو دیں گے وہی کرے گا، اور جتنی اور جیسی سفارش کہی جائے گی وہی کرے گا انسان یا کوئی بھی نبی وغیرہ۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوب، اس لیے لوگوں نے غلط سلسلے بنائے ہیں اور سب سوچیں کہ جی میں خود برا ہوں، جی میرے ایک بھائی جو ہے وہ قاری صاحب ساتھ میں بھی جنت میں لے جائیں گے، ایک جی وہ شہید ہیں میں بھی ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا، میرے پیر صاحب کام کر دیں گے، نہیں، اللہ کے پاس سفارش کے 3 بنیادی اصول اگر یہ نہیں ہے کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ الا لمن اذن له، الا کہ جسے اللہ اجازت دے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب گراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے، قالوا، یہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے۔ یہاں ایک حدیث سمجھیے پھر یہ آیت سمجھ آئے گی، صحیح بخاری کی 4800 حدیث نمبر ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، آسمانوں میں کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو اتنا رعب ہوتا ہے کہ فرشتے تمام جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتی ہے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، رب نے کیا کہا، پھر بھی یہ حکم سنایا جاتا ہے، اور پھر بات آگے جس طرح حدیث گزر چکی ہے شاہ ساتھیوں والی ہو، تو کہتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، یعنی یہ دراصل اللہ کی شان ہے کہ تم جی سوچ بیٹھے ہو کہ یہ اللہ کی سیاحت جان چھوٹ جائیں گی، ہماری سفارشیں ہیں، یہ ہے وہاں، اللہ کی ذات کی خبر ہے، اللہ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے سامنے سفارش کیا کرے، کسی کا بیڑا کیا پار ہو اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ جب صرف بات کرتے ہیں تو وہ بات فرشتوں جیسی مضبوط مخلوق جو ہے وہ نہیں سن سکتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ ذات اور یہ اس کے سامنے کسی کی سفارشیں چلیں گی یا آپ زور زبردستی کر سکیں گے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہوتی ہیں، قالوا، کہتے ہیں، دور کر دی جاتی ہیں، قالوا، فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے، قالوا، وہ کہتے ہیں الحق، حق ہی کہا، وہ العلی الکبیر، اور وہی بلند ہے اور وہی بڑا ہے، بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے، اور یہ علو پھر ذات کا بھی ہے، اللہ کی ذات بھی بہت بلند ہے، شان بھی بڑی بلند ہے۔ قل کہہ دیجیے من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، کون روزیاں دے رہا ہے؟ قل کہہ دیجیے اللہ، اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ بڑی پیاری بات ہے، اور سمجھیے ایک بندے کو آپ دعوت دیے جا رہے ہیں کہ یار دیکھیں آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، غلط ہے نہ کریں، اگر کو نہیں سمجھ آ رہی، پھر اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یار بات سنیں، یا میں صحیح ہوں یا آپ صحیح ہیں، یا آپ غلطی پر ہیں یا میں غلطی پر ہوں، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، دونوں ہم صحیح نہیں کر سکتے۔ یہ طرح سے دعوت ہوتی ہے اور کسی کے کان کھٹکھٹانا اور دل پر دستک دینے والی بات ہوتی ہے کہ اگلا بندہ سوچے کہ واقعی ایک غلط، لیکن پہلے وہ سوچ یہ رہا کہ میں نہیں غلط، آپ نے سوچ بنائی کہ نہیں، یا میں غلط ہوں یا آپ غلط ہے، مطلب ہے کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں، پھر وہ سوچے گا تو ہو سکتا ہے کل اسے بات سمجھ آ جائے کہ واقعی میں ہی غلط تھا۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اور إِيَّاكُمْ، یا تم، اسے عربی میں ارخاء العنان کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی لگام جو گھوڑے کو ڈالی آپ تھوڑی سستی کر، تھوڑی ہلکی کر دیتے ہیں اور ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سوچے اس پر۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى، ہدایت پر ہیں، اور فی ضلال مبین، یا گمراہی پر ہیں، یا تم ہدایت پر یا ہم، یا اس طرح، یعنی معنی ہے کہ ہم میں سے ایک ہدایت پر ہے اور دوسرا گمراہی پر ہے۔ قل کہہ دیجیے لا تسألون عما اجرمنا،
لا تسألون عما اجرمنا، تم سوال نہ کیے جاؤ گے جو ہم جرم کریں اس کے. دیکھیں ہمارے متعلق اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا. ولا نسأل عما تعملون، اور ہم نہیں پوچھے جائیں گے جو تم عمل کرتے ہو. تمہارے عمل تم سے اللہ پوچھے گا، ہمارے ہم سے اللہ پوچھے گا. یعنی ہم تمہارے اعمال کے مکلف نہیں ہیں، پھر بھی جو میں اتنی محنت کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، یہی بات سوچنے کی ہے. دیکھیں آپ نصیحت کرتے ہیں اپنے اس بھائی کو کرتے ہیں، یا کہیے کہ آپ بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بھائی کو کیوں نصیحت کرتے ہیں، آپ بیٹے کو کیوں کرتے ہیں، شاگرد کو کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ اس کی خرابیاں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں. وہ خرابیاں کرے گا، بھائی نے نقصان کیا تو سارا محلہ آپ کے پیچھے پڑے گا، آپ کی عزت جائے گی، آپ کے لیے مسائل ہوں، اس لیے آپ محنت کرتے ہیں. یعنی مقصد ہے تو اس لیے آپ محنت کر رہے ہیں. بے مقصد اگر ایک آدمی محنت کر رہا ہے تو یہ تو سوچنے کی بات ہے. یہ دراصل اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور حالانکہ تمہارے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جانا، پھر بھی ہم دعوت دے رہے ہیں، صبح دے رہے ہیں، شام دے رہے ہیں. تو یہی بات اگر آپ محفل میں سوچیں شاید ہم اچھے ہوں گے اس لیے دعوت دے رہے ہیں. مطلب کہ بغیر جب ایک کام میں کر رہا ہوں، محنت سے کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، تو یہ چیز آپ کو سوچنی چاہیے کہ بندہ مخلص ہوگا، بندہ اچھا ہوگا. یہ وَإِنَّ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، کہہ دیجیے اللہ رب العالمین جمع کریں گے میرے اور تمہارے درمیان، ربنا جمع کریں گے رب تعالیٰ مجھے ہمیں، بیننا کو کہہ دیجیے جمع بیننا، جمع کرے گا ہمارے درمیان ربنا، ہمارا رب، یعنی ہمیں بھی جمع کر دے گا، تم بھی. کوئی نہیں، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اور پھر جی فیصلہ ہو کہ آپ غلط آیا میں غلط ہوں. ثم يفتح بیننا، پھر اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان بالحق، حق کا فیصلہ. اگر یہاں نہیں ہو پا رہا وہاں ہو جائے گا. والفتاح العلیم، اللہ رب العالمین فتاح، خوب فیصلہ کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. قل کہہ دیجیے ارونی الذین، دکھائیے مجھے وہ الحقتم به شرکاء، الحقتم به شرکاء، جنہیں تم نے الحاق کر دیا، ملا دیا اس اللہ کے ساتھ شریک. دکھائیے مجھے جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں کدھر ہے؟ یہ کچھ کیے ہیں انہوں نے، کچھ کمالات ہوں گی؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں. کیا کمالات ہو سکتی ہیں اللہ کے مقابلے میں ان معبودوں کی؟ بل هو اللہ، بلکہ وہ اللہ ہے، العزیز جو غالب حکیم حکمتوں والا، وہی خدائی کے لائق ہیں. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے. اسی لیے بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 335 نمبر حدیث، بعثت الی الناس عامہ، عام انسانیت کے لیے بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا تمام انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، ہر ایک کے لیے نبی علیہ السلام ہے. یہ ہر مسلک اور ہر مذہب کے لیے. رسول اللہ کی بات ہر بندے پر ماننا ضروری ہے، اس کا جو بھی مسلک اور مذہب ہو. بشیرا و نذیرا، اور بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبریاں دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا. جو اللہ کی بات نہیں مانے گا ذلیل ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، دنیا بھی اس کی جائے گی اور آخرت بھی اس کی برباد ہوگی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ویقولون، وہ کہتے ہیں متى هذا، جانتے نہیں ہیں اور الٹا باتیں شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں متى هذا الوعد، کب یہ وعدہ ہے جی، قیامت کب آئے گی، کب ہم پکڑائی دیں گے، کب ہمیں اللہ ذلیل کرے گا. خوف نہیں ہے اللہ کا نا. متى هذا الوعد، کب یہ وعدہ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل کہہ دیجیے لکم میعاد، تمہارے لیے میعاد اور وعدے کا وقت، یوم، وہ دن، تمہارے وعدے کا وقت وہ ہے، لا تستقیمون عنہ ساعہ، کہ تم نہ لیٹ ہو سکو گے اس سے ایک گھڑی تم لیٹ نہیں ہو سکتے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ولا تستقدمون، اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں. یہ اسی طرح کا جواب ہے، پیچھے بات کر چکے ہیں کہ یہ تو نہیں پتہ کہ قیامت کب آتی ہے اور وہ دن آتا کب ہے، لیکن یہ پکی ہے بات کہ وہ ایسا دن ہے کہ جب وہ آیا تو پھر ایک سیکنڈ نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے. دیکھیں آئے کب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں بچ سکتا ہوں یا نہیں بچ سکتا، یہ چیز سوچنے کی ہے. تو یہ جواب ہے کہ تم بچ نہیں سکتے، مختصر آئے جب یہ نہیں خبر، لیکن یہ کنفرم ہے کہ تم بچ نہیں سکتے جب یہ چیز آ گئی اللہ کے عذاب. اور بچنا ہی کیا، اس کے اندر وہ مہلت والی بات بھی نہیں ہو سکتی کہ 1 گھنٹہ 2 منٹ ٹائم دے دیں، یہ نہیں ہوگا. یا جی آپ وقت سے پہلے نکل جائے، بھاگ جائیں، یا ٹائم آگے بڑھا دیں، یہ بھی نہیں ہوگا. یہ کنفرم ہے کہ تباہی تمہاری ہوگی. ہاں یہ نہیں پتہ مجھے، نبی فرمائیں گے کہ اس نے آنا کب ہے. تو یہی چیز جب تباہی تیری ہونی ہے، وہ آج ہو یا کل ہو، اس سے مقصد نہیں ہے کہ کب ہے، بس تیاری مطلوب ہے، تیاری کر اور اس سے بچ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.